اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج اتوار 7 جمادی الاول 10 نومبر 2024 کی خبروں کے ساتھ بجلی خریداری مزید آپشنز کا اعلان۔ صارفین تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بھی بجلی خرید سکیں گے۔ پاور ڈویژن این ٹی ڈی سی کی 3 اداروں میں تقسیم، این جی سی، پی ای آئی ڈی، ایم سی اور آئی ایس ایم او قائم۔ مزید سپلائرز کی بجلی فروخت سے مارکیٹ میں زیادہ خریدار حصہ لے سکیں گے۔ حکومت بجلی اونرز پیکیج 3 ماہ کے لیے کامیابی ملی تو مزید توسیع دیں گے۔ اویس لغاری موجودہ نظام پروجیکٹس میں غیر ضروری تاخیر، لاگت میں حد سے زیادہ اضافہ، کرپشن، رشوت اقربا پروری اور غیر شفافیت جیسے مسائل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے تنظیم نو کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ، 26 شہید 62 زخمی۔ دہشت گردوں کو بھارتی دہشت گردوں کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ وزیر اعظم دھماکے کے وقت مسافروں کی بڑی تعداد پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے خودکش بمبار پہنچا۔ شہداء میں خاتون اور فوجی بھی شامل، ریلوے پولیس کے 2 اہلکار بھی زخمی۔ ہرنائی میں کیولا کے لے جانے والے ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی، ایس پی کی گاڑی پر فائرنگ، اہلکار شہید۔ دہشت گرد قابل رحم نہیں، بلاول، محسن نقوی، مریم نواز، فضل الرحمان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی۔ کب کسی نے کہا کہ ان کو یہ قابل رحم ہے؟ ان کا علاج ریاست نہیں کرنا اور کس نے کرنا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ تھوڑا ہے اور حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی اس میں۔ رائٹ سائزنگ کے پروسیس میں اب تک کی پیش رفت، 12 وزارتوں سے عمل درآمد رپورٹ طلب۔ رائٹ سائزنگ میں خالی پوسٹوں کی 40% اسامیوں کا خاتمہ اور مختلف اداروں کا انضمام کو منتقلی و بندش کے فیصلے شامل۔ کسی بھی سٹیج پر نہیں لگتا کہ انڈین ٹیم جائے گی۔ بھارتی صحافی، دوسری ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں تو انڈیا کو سالٹ گراؤنڈ بنانا پڑے گا۔ راشد لطیف۔ اس بار پی ٹی آئی کی حکمت عملی بدلتی نظر آ رہی ہے۔ حیدر شیرازی، جیو شاہ زیب سے گفتگو۔ امید ہے ٹرمپ پاکستان میں کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سلیمان اکرم۔ آئینی بینچ کی آڑ میں یہ چاہتے ہیں سر جھکا کر وہی فیصلے کریں جو کہا جائے۔ رہنما پی ٹی آئی۔ حکومت کی کامیابیوں نے پی ٹی آئی کو مزید بے چین کر دیا۔ پاکستان میں میزبان کا تجزیہ۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامے، 9 رکنی سیکورٹی آڈٹ کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران میں بھی شامل۔ سفارشات 15 روز کے اندر محکمہ داخلہ کو بھجوائیں۔ وزیر اعظم جلد 5 سالہ معاشی منصوبہ بندی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ حسن اقبال۔ 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کے لیے سیاسی تنازعات میں گھسنے کا دروازہ بند کر دیا۔ صوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ، خان کی رہائی کے بغیر گھر نہیں جائیں گے۔ گندا پور پھر بھی چلا گیا۔ گندا پور اور ساری دنیا سن لے، بشمول اوباما، اپنا کیا کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جو منافق اعظم، مطلب ہے کہ میں اس کا نام مجھے مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کسی کے نام نہ بگاڑو، لیکن منافق تو یہ ہے نا، مطلب یہ جو ہے نیازی منافق تو یہ 1 نمبر کا مکار بھی ہے، شاطر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے اور بددیانت بھی ہے، چور بھی ہے
اور زانی بھی ہے، اور مطلب ہے کہ نجائز بچی کا باپ بھی ہے، اور پھر منکر ختم نبوت بھی ہے، اور پھر اپنی تقریروں میں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اسلامی ٹچ بھی دیتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کی بے حرمتی بھی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے وصف تو اس کے اندر ہے نا، یہ کوئی الزام تو ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ منافق ہے، ایک سب سے بڑا منافق۔ پھر اس نے گھر میں ایک مشرکہ عورت کے ساتھ شادی کی، جادوگرنی کے ساتھ، جو متواتر کالے جادو کر رہی ہے۔ اگر اس کے کالے جادو میں اس کے جادو میں اگر کوئی اثر ہوتا تو یہ نیازی جو ہے، مطلب ہے کہ مکار جو ہے، مکار نیازی، منافق اعظم، اور یہ کب کا جیل سے رہا ہو کے تو وزیر اعظم بن چکا ہوتا۔ مشرکہ جتنے مرضی ٹیل لگا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ بنا کے تمہارے حوالے، جادوگروں کے حوالے نہیں کر دیے۔ اللہ رب العزت اسے ہر روز دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی دسترس میں ہے، یہ سارے زمین و آسمان اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے کہ تم اس کی زمین پر جو ہے جادوگری چمکاتی پھرو اور مشرکہ مطلب ہے کہ جھاڑ پھونک کرتی پھرو اور کامیاب ہو جو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی تمہیں کامیاب نہیں کرنا۔ اللہ کی پھٹکار تم پر اور وہ تمہارے نیازی پر جو منافق اعظم ہے، جو مطلب ہے کہ منکر ختم نبوت ہے، اور جو یہودی ایجنٹ ہے، جس کے منہ سے ایک دفعہ بھی فلسطینی بچوں کے بے گناہ قتل عام پر ایک دفعہ بھی مذمتی اس کے منہ پر الفاظ نہیں آئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس نے بچے اپنے اس یہودی کچن کا کھا کے جوان ہوئے جس کچن کی مرغوب غذا سور کا گوشت اور اس کی چربی کے بنے کھانے ہیں۔ یہ اس بندے کا سٹنڈر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے ریاست مدینہ بناؤں گا۔ یہ ریاست مدینہ کا ہی جو ہے حاسد ہے، یہ ریاست مدینہ کا ہی منکر ہے، یہ منکر ختم نبوت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کے منہ پر اور اس کی جو وہ ہے جو مشرکہ عورت ہے، جو اس کی عورت ہے، اس پر اللہ نے اس کے اوپر پھٹکار لکھ دی۔ یہ حلفاً کہتا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ اس سے کوئی دو ٹرمپ آ جائیں، دو امریکہ آ جائیں، وہ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ اسے دو جو ہیں وہ جو یوتھی جج ہیں، کیا نام ہے اس کا، شاہ کا، اور وہ دوسرا جو منیب ہے، مطلب یہ کہ اور وہ 8 کا ٹولہ، وہ جتنا مرضی ٹل لگا لے، وہ سوائے ان کے اللہ رب العزت نے ان کے منہ کے اوپر بھی کالک مل دی ہے۔ وہ رسوا ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، وہ جج بھی جو اس کا سپورٹر ہوگا وہ ذلیل ہوگا، سہولت کار اس کا ذلیل ہوگا، یہ تو ذلیل ہوگا ہی ہوگا، اس کا سہولت کار بھی اللہ اس کو بھی ذلیل کرے گا، جیسے حامد خان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور جیسے دوسروں کو، جیسے صحافی ذلیل ہو گئے، جیسے مطلب یہ کہ وہ اس کے سپورٹر ذلیل ہو رہے ہیں، جیسے وہ گندہ پور چاہتا ہے، لیکن وہ گندہ جو ہے وہ گندہ تو سپلائر رہا ہے اس کا، اس کے بدلے میں تو وہ تو اس کو عورتیں اور شراب اور کباب سپلائی کرتا رہا، جس کے بدلے میں وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا، یہ جو نیازی ہے، جو لنگڑا نیازی جو جیل میں ہے، مطلب جو جھوٹا لنگڑا تھا، جو جھوٹے وعدے کرتا تھا، جو جھوٹے دعوے کرتا تھا، مطلب یہ آپ کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اسے کوئی بندہ جیل سے رہائی نہیں دلا سکتا، نہ اس کو، نہ اس کی مشرکہ بیوی کو۔ یہ دنیا کے سامنے اللہ انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم جلد 5 سالہ معاشی منصوبہ بندی کا اعلان کرنے والے ہیں حسن اقبال۔ جتنے مرضی جلسے کرتے ہیں، جتنے مرضی جلوس کرتے ہیں، امریکہ ان کی مدد کو نہیں آئے گا، نہ وہ ٹرمپ آئے گا۔ ٹرمپ آیا بھی تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ 5 سال میں ہر سیکٹر ڈیجیٹل آئی ٹی سٹی میں عالمی اداروں کے کیمپس بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز علامہ اقبال کی فکر کے مطابق پنجاب کے دہقان کو خود مختار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یوم اقبال اور عالمی ہفتہ برائے سائنس امن پر پیغام۔ مریم نواز کام کر رہی ہیں پنجاب کے لیے، ان کو اللہ کامیاب کرے، صحت تندرستی دے۔ گئی تھی گلے کی خرابی کی وجہ سے، اگر یہ میرا ٹوٹکا استعمال کر لیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ان کے گھر میں ہی ہے 5 روپے کا ٹوٹکا ہوا۔
بھارت کرکٹ ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ یہ فیصلہ 19 مارچ 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کی منصوبہ بندی میں ایک اور پیچیدگی پیدا کرے گا۔ رپورٹ۔ علامہ اقبال کا 147واں یوم ولادت، مزار اقبال پر گھاٹ تبدیل کی پروقار تقریب۔ اللہ کی مرضی پر چلنے میں سکون، غیروں کی تقلید پریشانیاں۔ تبلیغی اجتماع میں علماء کا خطاب۔ تبلیغ عظیم کام، اللہ کا پیغام نہ پھیلایا تو قیامت کے دن کوئی حجت نہ ہوگی۔ مولانا ابراہیم دیول، زبیر الحسن حاجی ربیع الحق و دیگر۔ آج دینی تعلیم سے فارغ طلباء کی دستار بندی، طلباء و طالبات کے اجتماعی نکاح ہوں گے۔ اختتامی دعا صبح 8:30 بجے ہوگی۔ فیڈرل سروس ٹریبونل کے 5 ممبران، ان کی تعیناتی کی منظوری۔ بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کو واپس لائے، وہی آج حملے کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ۔ ایف بی آر ان لینڈ ریونیو سروس کے 32 عہدیداروں کے ملک گیر تبادلے۔ بجلی ترسیل و تقسیم، سرکاری کمپنیوں کی اجارہ داری نجی سرمایہ کاری میں رکاوٹ۔ تبدیل ہوتے میڈیا کے منظر نامے میں مؤثر ابلاغ کی اہمیت ہے۔ شہباز شریف۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، آج کا یہ جو مطلب ہے کہ چل رہا ہے یہ اپنا سموگ، اور اس کے بعد پھر جو آنے والا دن ہے، جو آنے والا موسم ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، اور سردی آپ کو پتہ ہے کہ جب آتی ہے تو پھر اپنے ساتھ گلے کی بیماریاں لاتی ہے، جو مطلب ہے کہ اب بھی گلے کی بیماریاں بہت ہیں، اور وہ اور ساتھ لائے گی، جس سے ناک بہے گا، آنکھوں سے پانی بہے گا، سر درد ہوگا، ناک یہ ایسے اکڑ کے مطلب ہے کہ بالکل خشک ہو جائے گا، اس کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو جائے گا، سر درد ہوگا، سر وزنی ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک گھریلو آزمودہ ٹوٹکا، جو سامان آپ کے کچن میں پڑا ہوا ہے، اس سے آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ آپ کا پیسہ بھی نہیں خرچ ہونا، کیونکہ آپ مسالوں میں تو لونگ لے کے آتے ہی ہیں آپ کے گھر میں، اس لیے لونگ تو پڑے ہوں گے۔ آپ ایسے کریں کہ 15 لونگ لے لیں، ان کو چمٹے سے پکڑیں اور انہیں آگ دکھائیں۔ جیسے ہی آپ اس 15 لونگ کو آگ دکھائیں گے، وہ فوری آگ پکڑ دے گا۔ جیسے وہ آگ پکڑے، ویسے ہی آپ نے وہ جو مسالہ پیسنے والی کٹوری ہے، اس میں وہ لونگ ڈالتے جانے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ 15 لونگ کر لیں، جتنی آپ کی مرضی ہے، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 50 کر لیں، جتنی آپ کی مرضی ہے اتنے لونگ جلا لیں، اور اس میں کٹوری میں ڈالتے جائیں۔ تو جب آپ سمجھیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ 15 جل گئے ہیں یا 10 جل گئے ہیں، تو اتنے ہی لونگ بغیر جلے ہوئے آپ نے اس کٹوری میں ڈال لینے ہیں۔ پھر اس کو گرائنڈ کر لینا ہے، وہ بن جائے گا سفوف پاؤڈر۔ جیسے ہی آپ کے گلے میں چبھن شروع ہو، درد شروع ہو، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو، ناک سے پانی بہنا شروع ہو، سر وزنی ہو، آپ نے وہ جو سفوف ہے اسے ایسے انگوٹھے پہ کر کے لگانا ہے، اور لگا کے تالو پہ لگا لینا ہے آپ نے۔ یہ اتنی ساری گردن ہے میری، تو اتنی ساری آپ کی تھوڑی سی بڑی ہوگی، تو آپ یہ جیسے ہی یہ جو آپ نے سفوف لگایا، جیسے ہی یہ اس جگہ سے نیچے اترے گا، ویسے ہی آپ کے گلے کی درد ٹھیک ہوگی، گلے کی چبھن ٹھیک ہوگی، آپ کا آنکھوں سے پانی بہنا بند ٹھیک ہوگا، آپ کا ناک بہنا بند ہو جائے گا، آپ کا ٹمپریچر 0 ہو جائے گا، اور آپ کا سر وزنی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو فوری ریلیف دے گا سکنٹوں میں۔ یہ صرف مطلب ہے کہ یہ 2 ماہ کی بچی سے لے کر ہر عمر کے بندے تک ہے۔ اگر آپ کی 2 ماہ کی بچی ہے، اسے بھی یہی مطلب ہے کہ وہ بچوں کو جلدی یہ جراثیم پکڑتے ہیں، اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ڈاکٹر ان کو کتنے دن انجیکشن لگائے گا، وہ برنولا لگا دیتے ہیں، اور پھر مطلب ہے کہ کیا ڈاکٹر گیمیں کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، فیسیں بناتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ جو ہے، جیسے ہی وہ آپ اس کی زبان پہ یہ سفوف لگائیں گے، بچہ ٹھیک 2 منٹ میں بچے کا ٹمپریچر 0 ہو جائے گا، بچہ بالکل اٹھ کے کھیلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا دردیں جسم کی آپ کی بھی جاتی رہیں گی، اس کی بھی جاتی رہیں گی، بخار بھی ختم ہو جائے گا۔
یہ ٹوٹکا آپ آزمائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے پڑوسیوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اور بالخصوص جو مزدور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو یہ ٹوٹکا بتائیں تاکہ وہ بھی صحت مند ہوں اور ڈاکٹر کی فیسوں سے بچیں اور ڈاکٹر کی دوائیوں سے بچیں۔ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور آزمائیں اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں جا کر بتائیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا۔ 100 فائدہ نہ ہونے کا تو بھائی میں نہیں مانتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 100% مطلب ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، مجھے لکھے، میں اس کو جرمانہ دوں گا۔ 100% آپ کو فائدہ ہوگا اس کا، 100% آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ فائدہ بھی چٹکیوں میں ہوگا، چٹکیوں میں۔ آپ کہیں گے یہ تو کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسا مطلب ہے کہ علاج ہے یہ والا، یہ جادو سمجھے جو۔ پھر جن لوگوں کو غدودیں بڑھ جاتی ہیں گلے کی، جو آپریشن کروانا چاہتے ہیں، جن کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے جی آپ کا آپریشن ہوگا، وہ بھی یہی کچھ مطلب ہے کہ اس کو ایسے ہی تالو پہ لگائیں اور اس کے ساتھ وہ روغن بادام لیں۔ رات کو سوتے وقت روغن بادام ایک ناک کی نتھنی میں ڈالیں، پھر دوسرے ناک کی نتھنی میں ڈالیں، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو کوئی 5-7 دن 8 دن اس کو جاری رکھیں، اور آپ کو پھر آپریشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب ہے کہ آپ کا بغیر آپریشن آپ کا 50,000 روپیہ 30,000 روپیہ بچ گیا۔ جن کا بچ گیا وہ مجھے سینڈ کر دیں اس میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ آپ کو میں نے مفت ٹوٹکا بتایا، اس کو ضرور آزمائیں، اور یہ محلے والوں کو، دوستوں کو ضرور بتائیں، اور ڈاکٹروں کی فیسوں سے بچیں اور ڈاکٹر کی دوائی کھانے سے بچیں۔ شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، جو مہربانی ہو سکتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آگے بھیجیں، شیئر کریں کسی کے ساتھ، جو آپ کے من میں آئے کریں۔ شکریہ، یہ تھا آج کا کالم، امید آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا اخبار۔